السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پورا نظام عمران خان کے آگے لگ کے جوتیاں چھوڑ کے جس طرح سے بھاگا ہے، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ جج صاحب روٹ گئے، جیسے شادیوں پہ پھوپھیاں روٹ جاتی ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ میں 8:30 بجے سے آ کر بیٹھا ہوں، پی ٹی آئی والے نہیں آئے، بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ پیغام بھیجا ہے، وہ نہیں آئے، تو لے میں روٹ جاتا ہوں، میں فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ اب 17 کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، آپ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں کہ آپ فیصلہ سنا سکیں۔ آپ نے کل سارا دن بڑکیں ماری، آپ نے طرح طرح کے ٹاؤٹوں کے ذریعے تجزیے اور تبصرے کروائے، دھمکیاں دیں کہ کسی طریقے سے آج کی رات ہی ہمارا ایک پیغام پہنچ جائے کہ خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ خان نے کوئی ڈیل نہیں کی اور صبح پھر جج کو بھاگنا پڑا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر عمران خان نہیں آیا اڈیالہ جیل تو یہ اڈیالہ جیل کا کام انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ انہیں لاتے۔ پھر جب فیصلہ 11 بجے سنایا جانا تھا تو 8:30 بجے جج صاحب نے آ کے کیا کرنا تھا؟ کون سی چل مچی ہوئی تھی جو انہوں نے 8 بجے جج صاحب نے تشریف لانی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، آپ ڈر چکے ہیں کہ آپ کی بس ہو چکی ہے۔ اور یہی بات آج علیمہ خان نے کہی ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ان میں ہمت ہے تو 17 کو سزا سنائیں، آج نہیں سنائی۔ اس سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے سزا کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا ہے، تیسری دفعہ آج پھر مؤخر کیا ہے، تو بھاگ گئے نا آپ۔ ہمت نہیں ہے آپ کی تو 17 کو دوبارہ آپ ذرا سنا کر دکھائیں اگر آپ اتنے جوگے ہیں۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان آج سخت ناراض ہوگا کہ کیوں سزا نہیں سنائی، اور اگر آج یہ سزا سنا دیتے تو پوری دنیا کو پتہ چلتا کہ عمران خان کا قصور کیا ہے۔ عمران خان نے فری میں ٹرسٹ سے، جس سے عمران خان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک ایسی یونیورسٹی بنائی پاکستان میں، واحد یونیورسٹی جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے رسول اللہ کی سیرت پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ وقت کے یزید عشق رسول کی وجہ سے عمران خان کو 10 سال کی، 14 سال کی، 5 سال کی سزا سنا رہے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کس کو چاہیے؟ یعنی ہر کوئی چاہتا ہے۔ اور عمران خان پر ٹھپا لگ جائے کہ پہلے عدت والی سزا ہوئی، پھر امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی سائفر کی وجہ سے سزا ہوئی، پھر توشہ خانہ کی سزا ہوئی، لیکن اب کی بار جو سزا ہو رہی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینے کی بنائی گئی یونیورسٹی کے جرم میں۔ علیمہ خان نے کہا کہ دنیا کے 57 ملک دیکھ لیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے جرم میں آج سزا بھگت رہا ہے۔ اگر تو آپ کے اندر ہمت ہے تو سنائیں۔ پھر فیصل فرید چودھری نے بھی گفتگو کی، کہتے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کی ہم کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کا رد عمل آ جائے تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ فردر گفتگو کروں گا۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی آج اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ سارے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جو جج صاحب بھاگے ہیں نا کہ کوئی بندہ ہی نہیں آیا، علیمہ خان وہاں پہنچی ہوئی تھیں، عظمیٰ خان پہنچی ہوئی تھیں، نورین نیازی پہنچی ہوئی تھیں، سلمان اکرم راجہ پہنچے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر موجود تھے، فیصل فرید چودھری موجود تھے، سارے پہنچے ہوئے تھے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، تو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی نشست 15 کو ہوگی، یعنی آج تو 13 ہے نا، تو 15 کو مذاکرات کے حوالے سے تیسری نشست ہوگی، جس میں خان صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو پھر مذاکرات آپ ختم سمجھیں، ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اس مذاکرات کی وجہ سے اسے مؤخر کیا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو فیصلہ ان مذاکرات کی وجہ سے آپ نے مؤخر کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان کا موقف 2 ٹوک ہے، وہ اپنی بے گناہی کو عدالت کے ذریعے ثابت کریں گے۔ یعنی آج کیا سلمان اکرم راجہ، کیا بیرسٹر گوہر، یعنی سبھی نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ تمام حربے عمران خان پر پریشر ڈالنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جج صاحب وقت سے پہلے ہی آئے، انہوں نے عدالت لگائی اور خود ہی وہ پتری گلی سے نکل گئے۔ اور یہ جان لیں، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہمیں 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، ہم وہاں موجود تھے، 10 بجے ہم وہاں پہنچ گئے تھے، 11 کا وقت تھا، اور خان صاحب تو ہیں ہی جیل میں، جبکہ بشرا بی بی رستے میں تھیں اور پہنچنے والی تھیں، لیکن جج صاحب 8 بجے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے غیر معمولی جلدی دکھائی، تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ فیصلہ سنانا ہی نہیں تھا۔ یہ بہانہ بنایا گیا کہ کوئی آیا ہی نہیں۔ اب جب آپ فجر کے وقت آ کے بیٹھ جائیں، سردیوں کے موسم میں دھند پڑی ہوتی ہے، سردیوں کے اندر یعنی سورج کہیں جا کے نکلتا ہے، 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے آپ کو ہوش آتی ہے، صبح کا آغاز ہوتا ہے، جج صاحب بستر سے اٹھے ہیں، رضائی سائڈ پہ رکھی،
پتہ نہیں منہ دھویا نہیں دھویا اور آ کے عدالت لگا لی اور پھر بھاگ گئے۔ تو آج پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ بھائی کوئی ڈیل نہیں، کسی ڈیل کے تحت یہ سزا نہیں رکی، کسی ڈیل کے تحت فیصلہ مؤخر نہیں ہوا۔ اور خان کہتا ہے کہ سزا سنانی ہے تو سناؤ، جو کرنا ہے کرو، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کی وجہ سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، پارٹی ڈسپلن خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے یہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، اور میڈیا پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، لہٰذا اس حوالے سے انہیں سزا ملی ہے۔ پھر آج 13 جنوری ہے، آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے رات بھر سماعت کر کے، پہلے دن کو سماعت کی، پھر اگلی رات لگائی، پھر سماعت کر کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ آج وہ 13 جنوری کا یوم سیاہ ہے جب عدالتی تاریخ میں پاکستان کی جمہوریت پر سب سے بڑا شب خون مارا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے انسداد دہشت گردی عدالتوں سے جو ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، 9 مئی والے جو 12 کیسز تھے، 4 میں تو ضمانت مل گئی تھی، 8 میں نہیں ملی تھی، تو اس سلسلے میں آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جو درخواستوں پر اعتراضات لگے تھے وہ اعتراضات ختم کیے گئے ہیں، اور جو سماعت ہوئی ہے اب کل پتہ چلے گا کہ کیا عمران خان کی ان 8 کیسز میں ضمانت ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کیس کی سماعت اب مؤخر کی گئی ہے۔ پھر آج جسٹس منصور علی شاہ کی دبنگ انٹری ہوئی ہے، بڑے تگڑے ریمارکس انہوں نے دیے ہیں۔ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس حوالے سے، اور جو سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی، سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا کسٹم ایکٹ کا، کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221A کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے آرٹیکل 190 کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار چھیننے پر سوالات اٹھا دیے۔ آرٹیکل 191A کی موجودگی کے باوجود عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اختیارات واپس لیے گئے عدالت کے اندر، عدالت بنائی گئی، یعنی آئینی بینچ آئین کی تشریح کرے گا باقی مقدمے، یعنی اختیارات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ مارشل لاؤں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، مارشل لا کے اندر بھی اگر عدالت کو لگے ہیں تو تالے لگے ہیں، لیکن عدالت کے اندر تفریق نہیں پیدا کی گئی، عدالت کے اندر ریاست جیسے ہوتی ہے نا وہ والی صورتحال نہیں ہوئی جو بھی پیدا کی گئی ہے۔ تو دیکھنا اس وقت یہ ہے کہ یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم یہ دائرہ اختیار واپس کیسے لے سکتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ شاید جھک گئے ہیں، کمپرومائز ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں یا ان کی بس ہو گئی ہے، بہرحال منصور علی شاہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے آج جج صاحب بھاگے ہیں اور جس طرح سے طاقتوروں کی بس ہوئی ہے، آپ سزا نہیں سنا سکتے۔ بڑکیں آپ کی اور بدماشی آپ دیکھیں تو کیا کہنے، یہ کیسی طاقت ہے۔ ایک قیدی ہے، آپ بڑکیں مار رہے ہیں کہ سزا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آپ تیسری دفعہ سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آج بابر اعوان نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون سے جج ہیں، کون سی عدالت ہے جس کے فیصلے میڈیا پر جاری ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ پورا نظام، پورا عدالتی سٹرکچر اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک شخص جس کا نام قیدی نمبر 804 ہے عمران خان، اس کے سامنے سب بے بس ہو چکے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ڈیل کر لو، لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہار چکی ہے، اور یہ ہار آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت جلد نظر آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔